بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 314 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاقرار بالمظروف والظرف من جنسه کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِنْ قَالَ غَصِبْتُ ثَوْبًا فِي مِنْدِيلٍ سے لے کر وَقَدْ مَرَّتِ الدَّلَائِلُ فِي الطَّلَاقِ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف، تو سب سے پہلے اقرار کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ الاقرار اخبار انسان ثبوت الحق لغیرہ علی نفسہ، کہ اقرار کسی انسان کا اپنے آپ پر اس کے غیر کے لیے حق ثابت ہونے کی خبر دینے کا نام اقرار ہے۔ تو علی کے لفظ سے دعوی سے احتراز ہوا، کیونکہ علی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پر یعنی اپنے خلاف کسی حق کے ثابت ہونے کی خبر دینے کا نام اقرار ہے، اور اگر اپنے نفع کے لیے ہو تو وہ اقرار نہیں ہوتا بلکہ وہ دعویٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح نفس ہی کے لفظ سے شہادت نکل گیا، کیونکہ اگر وہ غیر پر حق کے ثابت ہونے کی خبر دیں تو وہ اقرار نہیں ہوگا بلکہ وہ شہادت ہوگی۔ نمبر 2، الاقرار حجة لترجح جنبة الصدق على الكذب، فمتى كانت جنبة الكذب راجحة على الصدق لا يكون الاقرار حجة، کہ اقرار اسی وقت حجت ہوگا کہ جب جنبۃ الصدق کذب پر راجح ہو۔ لہٰذا اگر کذب کا پلہ بھاری ہو تو اس صورت میں اقرار حجت نہیں ہوگا، جیسا کہ مکرہ کی صورت میں کہ اگر وہ اقرار کرتا ہے تو وہ اقرار حجت نہیں ہے، اس لیے کہ اکراہ کی صورت میں جنبۃ الکذب جو ہے وہ راجح ہے۔ نمبر 3، الاقرار لا يصح الا من العاقل البالغ، کہ اقرار درست نہیں ہے مگر عاقل اور بالغ سے۔ اگر غیر بالغ ہے اور وہ تصرفات کو سمجھتا ہے اور ولی کی طرف سے اس کو اجازت ہے تو اس کا اقرار بھی درست ہے۔ نمبر 4، لا يصح الرجوع عن الاقرار الا في حقوق اللہ عز وجل، کہ اقرار سے رجوع کرنا یہ درست نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، یعنی حقوق العباد میں اقرار سے رجوع کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 5، بیان الکلام المبہم یصح موصولا و مفصولا، کسی شخص نے کوئی مبہم بات کہی تو اپنی مبہم بات کو کھولنا چاہتا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے، تو اس کلام کو کھولنا بیان کرنا متصلا اور منفصلا دونوں طرح سے درست ہے، چاہے فوراً اس کی تشریح کریں اور چاہے درمیان میں کچھ اور باتیں آ جائیں، فصل آ جائیں، فصل کے بعد تشریح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ نمبر 6، الاقرار للمجہول باطل، کسی مجہول شخص کے لیے کسی حق کا اقرار کرنا یہ باطل ہے۔ نمبر 7، القول فی بیان المقدار المبہم قول المقر اذا اختلف الا اذا خالف بیانہ بیان اللفظ، اگر مقر نے مبہم مقدار بیان کیا ہے تو ابھی اس کی توضیح اور تشریح میں مقر کا قول معتبر ہوگا جب مقر اور مقر لہو کا اختلاف ہو جائے۔ البتہ اگر مقر کا بیان پہلے بیان کردہ لفظ کے مخالف ہے تو اس صورت میں مقر کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ نمبر 8، الاقرار انما يكون ملزما فيما يتناوله لفظ الاقرار یقینا، کہ اقرار صرف اسی چیز میں ملزم ہے کہ جسے یقینی طور پر اقرار کا لفظ شامل ہے۔ فلا تثبت زیادت بالشک، لہذا مقر بہ پر زیادتی شک کی بنیاد پر ثابت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 9، البیان المغیر لا یصح الا موصولا، کسی شخص نے اقرار کیا اور اس کے بعد وہ اپنے اقرار کو بدلنا چاہتا ہے تو اسی وقت معتبر ہے کہ جب موصولا ہو، اگر درمیان میں فاصلہ آ جائے منفصلا بیان مغیر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر 10، الضرب لتکثیر الاجزاء لا لتکثیر المقدار، کہ ضرب اجزاء کی تکثیر کے لیے ہوتا ہے نہ کہ مقدار کی تکثیر کے لیے۔ مثلا 100 مالٹے ہیں، 100 مالٹوں کو 2 میں ضرب دی گئی تو 200 بن گئے۔ تو ابھی 200 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 سے مقدار بڑھا کر 200 مالٹے کیے جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی 100 مالٹوں کو کاٹ کر 200 اجزاء بنائے جائیں۔ نمبر 11، الاقرار حجت قاصرہ فیکون ملزما علی المقر دون غیرہ، اقرار مقر کی ولایت میں قصور کی وجہ سے حجت قاصرہ ہے، لہٰذا
یہ مقر کی حد تک ملزم ہوگی، اور مقر کا جو اقرار ہے وہ مقر کے علاوہ دوسرے شخص کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔ عنوان ہے الاستثناء عن الاقرار، ایک شخص نے اقرار کیا تھا، ابھی کچھ مستثنا کرنا چاہتا ہے، تو کیا استثناء کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو استثناء چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ شرط نمبر 1 ان یکون موصولا، کہ استثناء متصلا ہو، منفصلا نہ ہو۔ نمبر 2 ان یکون متوجہا الی الملفوظ، کہ استثناء ملفوظ کی طرف متوجہ ہو، غیر ملفوظ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ مثلا کوئی شخص کہیں کہ لزید علی 1000 درہم الا حمارا، تو ابھی حمارا جو ہے اس کو مستثنا کیا گیا ہے، یہ استثناء درست نہیں ہے کیونکہ غیر ملفوظ ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِن قَالَ غَصَّبْتُ ثَوْبًا فِي مِنْدِيلٍ لَزِمَاهُ جَمِيعًا، اور اگر کہا کہ میں نے رومال میں لپٹا ہوا کپڑے کا تان غصب کیا ہے تو اسے دونوں لازم ہوں گے۔ لِأَنَّهُ ظَرْفٌ فَإِنَّ الثَّوْبَ يُلَفُّ فِيهِ، اس لیے کہ رومال ظرف ہے کیونکہ کپڑا اس میں لپیٹا جاتا ہے۔ قال وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي ثَوْبٍ لَزِمَاهُ، اور اسی طرح اگر کہا کہ اس کے لیے میرے ذمے کپڑے میں کپڑا ہے تو اسے دونوں لازم ہوں گے۔ لِأَنَّهُ ظَرْفٌ، اس لیے کہ کپڑا ظرف ہے۔ بخلاف قوله درہم فی درہم، برخلاف قائل کے اس قول کے کہ درہم میں درہم، حیث یلزمہ واحد، کہ اسے ایک درہم لازم ہوگا۔ لِأَنَّهُ ضرب لا ظرف، اس لیے کہ ضرب ہے نہ کہ ظرف۔ قال وَإِن قال له علي ثوب في 10 أثواب لم يلزمه إلا ثوب واحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم اللہ تعالی، اور اگر کہا کہ اس کے لیے میرا ذمہ ایک کپڑا 10 کپڑوں میں ہے تو اسے شیخین کے نزدیک صرف ایک ہی کپڑا لازم ہوگا۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی لزمه 11 ثوبا، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسے 11 کپڑے لازم ہوں گے۔ لأن النفيس من الثياب قد يلف في 10 أثواب فأمكن حمله على الظرف، اس لیے کہ کپڑوں میں سے عمدہ کپڑا 10 کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے، لہٰذا اسے ظرف پر محمول کرنا ممکن ہے۔ ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى أن حرف في يستعمل في البين والوسط أيضا، شیخین کی دلیل یہ ہے کہ فی کا حرف بین اور درمیان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، کہ آپ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، ای بین عبادی، یعنی میرے بندوں کے درمیان۔ فوقع الشک، لہذا شک واقع ہوا۔ والاصل براءۃ الذمم، اور اصل ذموں کا بری ہونا ہے۔ علی ان کل ثوب منها موعا وليس بوعاء، اس طور پر کہ ان میں سے ہر ایک کپڑا مظروف ہو اور ظرف نہ ہو۔ فتعذر حمله على الظرف، لہذا ظرف پر محمول کرنا متعذر ہوا۔ فتعین الاول محملا، لہذا پہلا معنی محمل کے طور پر متعین ہوا۔ قال وإن قال غصبت ثوبا في منديل لزمه جميعا، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے اس سے رومال میں ایک کپڑا غصب کیا ہے، یعنی رومال میں لپٹا ہوا تھا، میں نے غصب کیا، تو اسے رومال اور کپڑا دونوں لازم ہوں گے، اس لیے کہ رومال ظرف ہے اور کپڑا مظروف ہے، اور مظروف کو بغیر ظرف کے چھیننا ممکن نہیں ہے، لہٰذا مقر کو دونوں لازم ہوں گے۔ قال وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي ثَوْبٍ لَزِمَاهُ، اور اسی طرح اگر یہ کہا کہ اس کے لیے میرے ذمے ثوبن فی ثوبن، یعنی کپڑے میں کپڑا ہے، تو اسے 2 کپڑے لازم ہوں گے، بئیں طور کہ ایک کپڑا ظرف ہوگا اور دوسرا مظروف ہوگا، اور مظروف کو بغیر ظرف کے غصب کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا اسے دونوں لازم ہوں گے۔ بخلاف قولہ درہم فی درہم، اگر مقر نے یہ کہا کہ اس کے لیے میرا ذمے درہم فی درہم ہے، یعنی درہم میں درہم، تو اسے صرف ایک درہم لازم ہوگا، اس لیے کہ درہم فی درہم میں ایک درہم دوسرے درہم کے لیے ظرف نہیں ہے، بلکہ درہم فی درہم یہ ضرب ہے، اور ضرب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مقدار میں کثرت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اجزاء میں کثرت کے لیے ہوتا ہے۔ تو ابھی درہم فی درہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے 2 درہم لازم ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک درہم ہے جس کے 2 حصے کیے جا سکتے ہیں۔
قال وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي عَشْرَةِ أَثْوَابٍ، اور اگر مقر یہ کہیں کہ اس کے لیے 10 کپڑوں میں میرے ذمے ایک کپڑا ہے، تو ابھی اس پر کتنے کپڑے لازم ہوں گے؟ اس میں اختلاف ہے شیخین اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک۔ شیخین فرماتے ہیں کہ اسے صرف ایک کپڑا لازم ہوگا، اور ان حضرات کی دلیل آگے آ رہی ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مقر کو 11 کپڑے لازم ہوں گے، اس لیے کہ 10 کپڑوں میں ظرف بننے کی صلاحیت موجود ہے کہ بسا اوقات ایک عمدہ اور قیمتی کپڑا 10 کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے۔ تو جب ہم 10 کپڑوں کو ظرف پر محمول کر سکتے ہیں، تو جیسے سابقہ صورتوں میں ظرف اور مظروف دونوں مقر کو لازم ہوئے تھے، ایسی ہی اس صورت میں بھی ظرف اور مظروف دونوں لازم ہوں گے، تو اس اعتبار سے مقر پر کل 11 کپڑے آئیں گے۔ اور ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی یہاں سے شیخین کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فی کا لفظ جو ہے یہ بین اور وسط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، صرف اور صرف ظرف کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اور بطور استشہاد ایک آیت پیش فرمائی ہے کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي میں فی بین کے معنی میں ہے، لہٰذا فی کے معنی میں شک واقع ہوا۔ اور اصل یہ ہے کہ انسان کا ذمہ بری ہو، اس لیے کہ وہ بری و ذمہ پیدا کیا گیا ہے، تو اس کے ذمہ میں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مضبوط دلیل پیش کی جائے، ایسی دلیل کہ جو شک پر مبنی ہو، اس سے اس کے ذمہ میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی۔ علی ان کل ثوب منها موعا وليس بوعاء، دوسری بات یہ ہے کہ کل 11 کپڑے ہیں، تو 11 کپڑوں میں سے 10 کپڑے ایک کپڑا کے لیے ظرف نہیں ہے، جیسا کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، بلکہ ظرف صرف آخری کپڑا ہے، اور اس سے اوپر جتنے بھی کپڑے ہیں وہ مظروف ہے، بئی طور کہ ہر کپڑا اپنے بعد میں آنے والے کپڑے کے لیے مظروف ہے، لہٰذا 10 کپڑوں کو ظرف پر محمول کرنا متعذر ہوا۔ فتعین الاول محملا، لہٰذا مقر کے کلام کا جو پہلا معنی ہم نے بیان کیا وہ محمل کے طور پر متعین ہوا، یعنی مقر کے قول کو ہم اس معنی پر محمول کریں گے کہ اس نے 10 کپڑوں میں سے ایک کپڑا نکالا ہے، لہٰذا مقر پر صرف ایک ہی کپڑا لازم ہوگا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، قال ولو قال لفلان علی 5 فی 5 یرید به الضرب والحساب لزمه 5، اور اگر کہا کہ فلاں کے لیے میرا ذمہ 5 میں 5 ہے اور اس کی مراد ضرب اور حساب ہو، تو اسے 5 کپڑے لازم ہوں گے، لأن الضرب لا يكثر المال، اس لیے کہ ضرب مال کی مقدار کو نہیں بڑھاتا۔ وقال الحسن رحمہ اللہ تعالی يلزمه 25 وقد ذکرناه في الطلاق، اور امام حسن رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسے 25 کپڑے لازم ہوں گے، اور اسے ہم طلاق میں ذکر کر چکے ہیں۔ قال ولو قال اردت 5 مع 5 لزمه 10، اور اگر کہا کہ میری مراد 5 کے ساتھ 5 ہے تو اسے 10 کپڑے لازم ہوں گے، لأن اللفظ يحتمله، اس لیے کہ لفظ میں اس کا احتمال ہے۔ قال ولو قال له علي من درهم الى 10، اور اگر کہا کہ اس کے لیے میرے ذمے 1 درہم سے 10 درہم تک ہے، او قال ما بین درہم الى 10، یا کہا کہ ما بین 1 درہم سے 10 درہم تک ہے، لزمہ 9 عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو امام صاحب کے ہاں اسے 9 لازم ہوں گے۔ فیلزمہ الابتداء وما بعدہ، لہٰذا اسے ابتداء اور اس کا ما بعد لازم ہوگا۔ وتسقط الغایہ، اور غایت ساقط ہوگی۔ وقال تلزمہ 10 كلها فتدخل الغایتان، اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسے 10 سارے کے سارے لازم ہوں گے، لہٰذا دونوں غایتیں داخل ہوں گی۔ وقال زفر رحمہ اللہ تعالی یلزمہ 8 ولا تدخل الغایتان، اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسے 8 لازم ہوں گے اور دونوں غایتیں داخل نہیں ہوں گی۔ قال ولو قال لفلان علی 5 فی 5، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کے لیے ان الفاظ میں اقرار کیا کہ فلان علی 5 فی 5، کہ فلاں شخص کے لیے میرے ذمے 5 در 5 ہے، تو ابھی 5 فی 5 سے یا تو اس کی مراد ضرب اور حساب ہے، یا فی کو مع کے معنی میں استعمال کیا ہے،
تو اگر ضرب اور حساب مراد لیتا ہے تو اسے 5 درہم لازم ہوں گے. جیسا کہ ہم نے اصول میں بیان کیا ہے کہ ضرب اجزاء کے تکثیر کے لیے مؤثر ہے، نہ کہ مقدار کی تکثیر کے لیے. تو خمسۃ فی خمسۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 کو 5 کے ساتھ ضرب دیا جائے اور درہم 25 لازم ہو، بلکہ اجزاء میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ ان 5 دراہم کے 5 حصے کر کے 25 حصے بنا دیے جائیں. وقال الحسن رحمہ اللہ تعالی، اور امام حسن رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مقر کو 25 درہم لازم ہوں گے، اور اس کی تفصیل کتاب الطلاق میں گزر چکی ہے. اور اگر یہ کہا کہ خمسۃ فی خمسۃ سے میری مراد خمسۃ مع خمسۃ ہے، یعنی فی کو مع کے معنی میں استعمال کیا ہے، تو فی میں چونکہ مع کے معنی کا احتمال بھی ہے، اس وجہ سے اسے 10 درہم لازم ہوں گے. جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ای مع عبادی. تو فی میں چونکہ مع کا احتمال بھی ہے، اس وجہ سے اگر اس کی مراد فی سے مع ہے تو اسے 10 درہم لازم ہوں گے. قال ولو قال له علی من درہم الی 10، اور اگر مقر نے یہ کہا کہ اس کے لیے میرے ذمے 1 درہم سے 10 درہم تک ہے، یا مابین 1 درہم کے 10 درہم تک واجب ہے. تو ابھی اس صورت میں اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں اسے 9 درہم لازم ہوں گے، اور صاحبین کے ہاں 10 کے 10 لازم ہوں گے، اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسے 8 درہم لازم ہوں گے. امام صاحب کے ہاں 9 اس لیے لازم ہوں گے کہ ان کے ہاں ابتدا اور اس کے ماں بعد جو دراہم ہیں وہ داخل ہوں گے، اور جو غایہ ہے یعنی 10واں درہم وہ ساقط ہو جائے گا. اور صاحبین کے ہاں ابتدا اور غایہ دونوں شامل ہوں گی، اس وجہ سے مقر کو 10 درہم لازم ہوں گے. اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کے ہاں نہ تو ابتدا داخل ہے اور نہ ہی غایہ، تو صرف اور صرف اسے 8 درہم لازم ہوں گے. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال ولو قال له من دار ما بین هذا الحائط لا هذا الحائط، اور اگر کہا کہ اس کے لیے میرے دار میں سے مابین اس دیوار کے اس دیوار تک ہے، فلہ ما بینہما، تو اس کے لیے ان 2 دیواروں کے مابین کا حصہ ہوگا. ولیس لہ من الحائطین شیء، اور دیواروں میں سے اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. وقد مرت الدلائل فی الطلاق، اور دلائل کتاب الطلاق میں گزر چکی ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے ان الفاظ میں قرار کیا کہ اس کے لیے میرے دار میں سے اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک کا حصہ ہے. تو ابھی بالاتفاق ان 2 دیواروں کے مابین کا جو حصہ ہے وہ مقر لہو کو دیا جائے گا، اور دیواروں میں سے اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حد محدود میں داخل نہیں ہوتا. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس پر دلائل کے اعتبار سے تفصیلی بحث کتاب الطلاق میں گزر چکی ہے. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.